ہاتھ جڑے دیکھ لو، میری بس ہو گئی۔ جیل کے اندر عمران خان صاحب شکست تسلیم کر چکے ہیں، اب وہ صرف اور صرف فیس سیونگ مانگ رہے ہیں مذاکرات کے نام پر۔ کارڈ عمران خان نے شو تو کر دیا مگر فارغ ہو گیا، جوکر ثابت ہو۔ بعض اوقات جوکر اہم ہوتا ہے تاش میں، لیکن یہ والا جوکر جو فضول جوکر ہوتا ہے، جو سائیڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، ریلو کٹا۔ ایک صوبے میں حکومت ہے اور وہ حکومت بھی برقرار رہے گی، سول نافرمانی تحریک بھی چلے گی، اس سے بڑی دو نمبری قوم کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں یہ جو سول نافرمانی کی تحریک۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے آخری کارڈ کھیل لیا ہے اور آخری کارڈ چلنے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا ہے، یعنی فائر پھونکا، ٹھس ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آخری کارڈ کھیلنے کے ساتھ ساتھ اپنے اصل مطالبات سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ 3 مطالبات تھے بنیادی عمران خان صاحب کے۔ عمران خان صاحب نے ان مطالبات سے پیچھے ہٹتے ہوئے نئے 2 مطالبات رکھ دیے ہیں اور ان مطالبات کے لیے خود سے ہی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کا سول نافرمانی کا اعلان، اور سول نافرمانی کے اعلان کی کامیابی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے تب ممکن ہو سکتی ہے، یعنی امکانات تب ہو سکتے ہیں جب اس کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی حکومت چھوڑ دیں۔ حکومت چھوڑنے کے بعد جا کر کہیں پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو سول نافرمانی کی تحریک میں لوگ سنجیدہ لیں گے، وگرنہ یہ وہی کچھ ہوگا جو 2014 کو عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ ایک تو اس معاملے پر کہ سول نافرمانی کی تحریک ہوتی کیا ہے، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ کارڈ عمران خان نے شو تو کر دیا مگر فارغ ہو گیا، جوکر ثابت ہو گیا۔ بعض اوقات جوکر اہم ہوتا ہے تاش میں، لیکن یہ والا جوکر جو فضول جوکر ہوتا ہے، جو سائیڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، ریلو کٹا، 12واں کھلاڑی جو عمران خان صاحب کرکٹ کی ٹرم میں کہتے ہیں، اور 12واں کھلاڑی بھی وہ جو کھیل ہی نہ سکے۔ تو اس طرح کی صورتحال عمران خان صاحب نے اپنے لیے خود ہی بنا دی ہے۔ اعلان کے ساتھ ہی، اعلان میں دستبرداری کہاں پر ہے، سرنڈر عمران خان صاحب نے کہاں پر کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا، بشرا بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ جی میرے بھاگنے کے متعلق جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں۔ تحریک انصاف جو دعویٰ کر رہی تھی کہ ان کے سینکڑوں لوگ 26 نومبر کو ڈی چوک پر شہید کر دیے گئے فورسز کے آپریشن اور گولیوں سے، تو ان کے پاس ابھی تک دکھانے کے لیے ظاہر ایک بھی بندہ، ایک بھی پاکستانی شہری فورسز کی یا کسی بھی تشدد سے ہلاک نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن تحریک انصاف جو دعویٰ کر رہی ہے کہ جو ان کے اتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، کل بلکہ تو میں ہو گئی، تو تکرار ہو گئی علیمہ خانم صاحبہ کی پارٹی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ سے، کہ جی آپ 1 درجن کیوں کہہ رہے ہیں، ہمارے شہداء زیادہ ہیں۔ تو جو اب تک تحریک انصاف پہنچ سکی ہے، ایک تو جو ستی، انیس ستی میرا خیال ہے نوجوان کا نام، جو کوٹلی ستیاں کا، وہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب گئے تھے قبر پر اور فاتحہ خوانی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے شہید ہیں۔ اور دوسرا، آج بشرا بی بی صاحبہ 4 صدہ گئی ہیں، اور تاج الدین کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کا ورکر تھا ایک، جو اسلام آباد میں 26 نومبر کو بقول ان کے جو جام بحق ہوا یا شہید ہوا، اور ایک شفیق لنڈ جو ادھر اپنا ساؤتھ والی سائڈ پہ، ان کے ڈیرہ غازی خان کی سائڈ کے تھے، تو ان کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ بھی پارٹی کا کارکن تھا، اور وہ بھی۔ تو یہ 3 ابھی تک جن کے پراپر جنازے یا جن کے گھر بتائے گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کا 12 والا فگر غلط ہے، لیکن وہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے۔ بہرحال، تو میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا فائنل کارڈ اور بشرا بی بی صاحبہ کا نہ بھاگنا، یہ 2 معاملات ہیں، ان پر بات کریں گے۔ اور ویسے تو کافی سارے ایشوز ہیں۔ بشرا بی بی کے اریسٹ وارنٹ بھی جاری ہو چکے ہوئے ہیں، ایک بار پھر 190 ملین پاؤنڈ والے معاملے میں، آج پھر عدالت میں پیش نہیں ہوئی تھی، اور عدالت کے جو جج ہیں انہوں نے احتساب عدالت کی، انہوں نے پھر وارنٹ جاری کر دیا بشرا بی بی کے۔ اور یہ روزانہ کا قصہ ہے، روزانہ کی کہانی۔ وہ کہتی میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، اور عدالت نہیں جا رہی وہ۔ تو اگر بھاگنے والی نہیں ہے تو پہلے عدالت میں تو جائیں، اور اگر بھاگنے والی نہیں تھیں تو آپ وہاں سے نکلی کیسے، وہ میں اگلے حصے میں بات کروں گا۔ لیکن ابھی جو عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا ہے، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریک ناکام ہوگی، میں اس کے ایک نقطے پر آپ کے سامنے گزارشات رکھتا ہوں۔ پہلے ذرا عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر ان سے منسوب جو بیان رکھا گیا ہے، پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور کل علیمہ خانم صاحبہ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے ہمیں کہا کہ جی میں تو آج ہی اپنا کارڈ دکھانے لگا ہوں، تو ہم نے ان کو منع کر دیا تھا۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اول تو عمران خان صاحب کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے،
اگر کوئی کارڈ ہے بھی تو یہ علیمہ خانم صاحبہ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کارڈ پھوکا ہوگا، ٹھس ہو جائے گا، لہٰذا دکھانے سے بہتر ہے کہ صرف رولا پائی رکھو بھائی، صرف رولا۔ تاریخ دیا، ڈیڈ لائن عمران خان صاحب نے 14 دسمبر کی، اور انہوں نے کہا کہ 13 دسمبر کو ہم جلسہ کریں گے شہداء کی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پشاور میں، اور اس دوران اگر حکومت ہم سے مذاکرات کرنا چاہے تو ہم نے یہ کمیٹی بنا دی، ان سے مذاکرات کریں۔ مطلب آپ نے کبھی بھی سیاسی تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک لیڈر وہ نظام کو سمجھے کہ جی یہ جابرانہ نظام ہے، آمرانہ نظام ہے، جمہوریت نہیں ہے، اور وہ اس نظام کے خلاف بڑی تحریک بھی چلائے اور تحریک کا آغاز کرے کہ جی میرے یہ کمیٹی اس سے مذاکرات کر لو۔ یعنی اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کی تحریک نہیں چلنی، تو جو مل سکتا ہے وہ لے لو، اور پھر بنیادی 3 نکات سے ہٹنا، بنیادی 3 مطالبات سے ہٹنا، شکست تسلیم کرنا ہے۔ جیل کے اندر عمران خان صاحب شکست تسلیم کر چکے ہیں، اب وہ صرف اور صرف فیس سیونگ مانگ رہے ہیں مذاکرات کے نام پر کہ فیس سیونگ دے دو۔ عمران خان صاحب کا میں آپ کو پیغام جو ان سے منسوب ہے، اور ابھی تک کوئی بھی ایسا پیغام جو ٹویٹر ہینڈل پر عمران خان صاحب کے نام پر رکھا گیا، کبھی عمران خان صاحب نے اس کو ڈسون نہیں کیا۔ اور پھر علیمہ خانم صاحبہ نے بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو 2 مطالبات ہیں عمران خان صاحب کے، تصدیق کی ہے کہ جی خان صاحب کے مطالبات ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا پیغام، یہ ٹائٹل ہے، اور لکھا جا رہا ہے کہ جی ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی ہے، ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں نہتے سیاسی کارکنان پر گولیاں برسائی گئیں اور پرامن سیاسی کارکنوں کو شہید کیا گیا ہے، ہمارے سینکڑوں کارکنان لاپتہ ہیں۔ سپریم کورٹ کو، اچھا یہ جو سینکڑوں لاپتہ ہیں نا، ان کی فہرست ہوگی، ان کے اہل خانہ ہوں گے، ان کا عطا پتہ ہوگا گھروں کا، یہ ایویں کہہ دینا کہ ہمارے سینکڑوں لاپتہ ہیں، ابھی تک کوئی 1 درجن لاپتہ افراد کے نام سامنے نہیں لائی پی ٹی آئی، کہہ رہے ہیں کہ جی سینکڑوں لاپتہ ہیں، اور پھر انجام یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر لڑائی چل رہی ہے کہ بھئی اتنا جھوٹ بولو جس جھوٹ کا وزن اٹھا سکو۔ مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ سینکڑوں لاپتہ ہیں تو 100 تو آپ نے ثابت کرنے ہوں گے نا، لیکن اگر آپ سینکڑوں کہہ رہے ہیں اور 4 بھی نام آپ کے پاس نہ ہو تو بعد میں آپ کو شرمندگی ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ڈھٹائی بہت ہے، کہتے ہیں جھوٹ بول کر جب پکڑے جاتے ہیں کہتے ہیں تمہارا سیاسی بیان تھا، ہاں ہم تو مذاق کر رہے تھے، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ تو جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سینکڑوں کارکنان لاپتہ ہیں، سپریم کورٹ کو اب اس کا نوٹس لے کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے رہی، جائے نہیں لے رہی، آپ پٹیشن دائر کریں، لسٹ فراہم کریں سپریم کورٹ کو کہ یہ جی ہمارے یہ لوگ ہیں ہمارے لاپتہ ہیں، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ شناخت آپ کے پاس جو سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے، آپ سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں استعمال کر سکتا نا۔ آپ ایک ایک کی تصویر لگائیں، آپ شہداء کے نام پر آپ نے غزہ والی تصویریں لگائیں، آپ نے کشمیر کی تصویریں لگائیں، آپ نے ٹی ایل پی کے لوگ جو آپ کے دور میں مارے گئے تھے ان کی تصویریں لگائیں، آپ نے پی ٹی ایم والوں کی تصویریں لگائیں۔ وہ پی ٹی ایم والوں کی تو ٹوپی بھی بڑی الگ سے ہوتی ہے، وہ تو کوئی اور پہنتا ہی نہیں ہے، وہ منظور پشتین اور اس کے فالوور پہنتے ہیں۔ تو آپ کم از کم خود تو سپریم کورٹ میں جائیں، خود سپریم کورٹ کو جا کر کہیں کہ جناب یہ ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں۔ اچھا جی، ہم پہلے بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہم نے، لیکن عدالتوں کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور ملک اس نہج پر پہنچ گیا۔ ہم 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان اجتماع منعقد کریں گے۔ اس اجتماع میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ میں 2 نکات پر 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں۔ نکات کون سے؟ انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ اب عمران خان صاحب نے این آر او مانگنے کے لیے جو 3 نکاتی پوائنٹ تھا اس میں سے 2 سے وہ ہٹ گئے۔ میں پہلے غلطی کر گیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ تینوں نکات سے عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے، 2 سے پیچھے ہٹ گئے۔ اصل جو مرکزی نکات ہے، سیاسی قیدیوں کی رہائی آج نہیں تو کل ہو جائے گی، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ضیاء الحق کے دور میں جب پیپلز پارٹی کے یا ایم آر ڈی کے جو لوگ جیلوں میں تھے تو ڈیمانڈ ایک ہوتی تھی کہ جمہوریت بحال کرو، الیکشن کرواؤ، اور پھر جب 88 کے انتخابات ہوئے، محترمہ آئیں اور انہوں نے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا، تمام سیاسی قیدیوں کو، عام معافی کا اعلان ہو گیا تھا۔ تو پرائم مطالبہ جو پی ٹی آئی کا تھا وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ 2 مطالبات تھے پرائم، دونوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب اس کی جگہ ایک مطالبہ پرانا کہ جی مجھے رہا کرو، مجھے این آر او دو۔ این آر او لینے کے لیے عمران خان صاحب نے 2 مطالبات اپنے پیچھے کر دیے، خود سے بغیر کسی مذاکرات کے 2 پیچھے کر دیے بارگیننگ کے لیے۔ اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام۔
اصل مطالبات کون سے تھے؟ 8 فروری کو ہم سے جو مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہمارا جو چھینا گیا، وہ مینڈیٹ ہمیں واپس کریں اور 26ویں آئینی ترمیم واپس کریں اور منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنائے۔ یہ 2 پرائم مطالبات تھے، کیونکہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ جب تک ہمیں مینڈیٹ واپس نہیں کیا جائے گا پاکستان میں جمہوریت قائم نہیں ہوگی، اور جب تک منصور علی شاہ صاحب کو یا 26ویں ترمیم ختم کر کے اور منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا تو پاکستان کی عدالت آزاد نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں مطالبات سے عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ اب ایک مطالبہ مجھے رہا کرو، دوسرا مطالبہ کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی واقعات کی تحقیقات کرواؤ، یعنی تحقیقات کرواؤ، پھر اس میں جو جن کا قصور ہو ان کو پکڑیں۔ یعنی پھر میں تو جیل میں بیٹھا ہوں نا جی، تحقیقات میں یہ ثابت نہیں ہو سکتا نا کہ میں نے کہا تھا۔ تو اپنی کھال بچانے کے لیے عمران خان صاحب کل ملا کے صرف اپنی رہائی مانگ رہے ہیں، اور اس کے لیے آگے انہوں نے کیا کہا کہ ہماری مذاکراتی کمیٹی عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر پر مشتمل ہوگی اور اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات کرے گی۔ اسٹیک ہولڈر کون؟ سوال یہ ہے، اسٹیک ہولڈر کون؟ اب وہ عمران خان صاحب اسٹیک ہولڈر کا لفظ استعمال کر کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے پر بھی تیار، گھٹنے ٹیک دیے پراپر کہ جی میں تو حکومت سے مذاکرات ہی نہیں کروں گا۔ اب کہہ رہے اسٹیک ہولڈرز، اسٹیبلشمنٹ لفظ استعمال کریں نا، لکھیں فوج کے ساتھ مذاکرات کرے گی یہ کمیٹی، لکھیں، کیوں نہیں لکھ رہے؟ اسٹیک ہولڈر کے لفظ میں یہ تھوکا ہوا چاٹ رہے کہ جی ہم حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات یہ کمیٹی کرے گی۔ ہوتا یہ ہے پولیٹیکل سائنس جو سیاست میں، اور بطور پولیٹیکل سائنس کے طالب علم میں نے کبھی اس طرح کی صورتحال کسی اتنی ایسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں دیکھی جس کا یہ بھرم ہو کہ جی 90% لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ہر بار تحریک کے اعلان سے پہلے خود ہی کمیٹی بنا دیں۔ ہر بار، یہ پہلی بار کمیٹی نہیں بنی، الیکشن سے پہلے بھی بنی تھی، الیکشن کے بعد میں بھی بنی تھی، 9 مئی سے پہلے بھی بنی تھی، 9 مئی کے بعد بھی بنی تھی، اور عمران خان نے ایک بار تو کہہ دیا تھا کہ جی میں نے کمیٹی بنا دی ہے، اب آرمی چیف اپنے نمائندے مقرر کرے تاکہ ہمارے مذاکرات ہوں۔ پھر عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں نے کمیٹی بنا دی ہے، حکومت اپنی طرف سے کمیٹی بنائے، جس میں شبلی فراز صاحب نے کہا تھا کہ ہاں عمران خان صاحب نے میری کمیٹی بنا دی ہے اور وہ کمیٹی حکومت سے مذاکرات کرے گی۔ اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کمیٹی بنا دی ہے، تو بھئی آپ کو کہہ کون رہا ہے کمیٹی بناؤ؟ آپ کو مذاکرات کے لیے کہہ کون رہا ہے؟ تو آپ خود ہی مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہو نا۔ اچھا جی آگے، اگر ان مطالبات کو نہ مانا گیا تو 14 دسمبر کو سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی۔ اس تحریک کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ سول نافرمانی کے نتیجے میں بیرون ملک مقیم پاکستانی سے اپیل کریں گے کہ وہ ترسیلات ریمیٹنسز کو محدود کریں اور بائیکاٹ کی مہم چلائیں۔ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے بھی آگے جائیں گے، ٹھٹے خوہ میں جائیں گے۔ بھائی سندھی میں کہتے ہیں اندھو کرے ہو خوہ میں کہ کڈھو تھا واہ نت جا تو مہ۔ تو اصل یہ کہانی ہے، انا جو ہے کنویں میں گرا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے نکالتے ہو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں سے میں کہیں اور چلا جاؤں گا، کنویں میں گرا ہوا ہے۔ وہ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکالو ورنہ میں اگلا مرحلہ۔ اچھا میں پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک کیا ہوتی ہے؟ گاندھی جی نے چلائی تھی سول نافرمانی کی تحریک انگریزوں کے خلاف، جب نمک پر انہوں نے ٹیکس لگایا تھا۔ گاندھی جی نے کہا تھا نہیں جی ہم اپنا نمک خود پیدا کریں گے۔ پھر انہوں نے نمک مارچ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر پورا انڈیا جو ہے سمندر کے اور جو نمک پیدا کرنے والی جھیلوں کے کنارے میں بیٹھ کے اپنا ہی نمک نکال رہا ہوتا تھا۔ تو کامیاب ہوئی تھی وہ سول نافرمانی کی تحریک، اور پھر انہوں نے سارا کچھ انگریز چھوڑو بھارت چھوڑو کی وہ تحریک میں بدل گئی۔ بہرحال وہ ایک ماضی، ایک تاریخ ہے۔ لیکن عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک 2014 میں شروع کی، اعلان کیا کہ جی بل جلائیں، بل نہیں دیں گے لوگ، بجلی کے بل جلایا، خود جلایا کھڑے ہو کر، اور کچھ دنوں کے بعد ظالم میڈیا خبر نکال کر لے آیا کہ جی عمران خان نے اپنے زمان پارک کے گھر کا بل جمع کروا دیا۔ لوگوں کو کہا کہ بل نہ جمع کروائیں، سول نافرمانی کی تحریک میں نے شروع کر دی ہے۔ پھر لوگوں کو کہا کہ جی آپ پیسے ہنڈی اور حوالہ سے بھیجیں، بینکنگ چینل سے پیسے نہ بھیجیں۔ پھر خود وزیر اعظم بنے تو FATF کے ساتھ ڈائلاگ کر کے یہ جو ہنڈی حوالہ کو ڈسکریج کرنے کے لیے ان کے خلاف بڑے ایکشن لینے کے فیصلے ہوئے، اور اب دوبارہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ ترسیلات محدود کریں۔ کوئی بھی پاکستانی جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے اہل خانہ کے لیے پیسے بھیجتا ہے، پیچھے والدہ ہوتی ہیں، بہن ہیں، ماں ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں چھوٹے جو محنت مزدوری کرنے لوگ باہر جاتے ہیں، وہ ان کو پیسے بھیجتے ہیں۔
جو وہاں سیٹل ہو گئے وہ تو کسی کو نہیں بھیجتے نا، جو عمران خان صاحب کو زیادہ تر سپورٹ کرتے ہیں، وہ جو وہاں سیٹل ہو گئے وہ نہ بھیجیں۔ اچھا، ریاست کو تو کوئی بھی پیسے نہیں بھیجتا۔ کون ہوگا جو عمران خان کے کہنے پر کہے گا کہ میری بوڑھی ماں جو شوگر کی دوائی کھاتی ہے، دل کی دوائی کھاتی ہے، بوڑھا باپ جو بلڈ پریشر کی دوائی کھاتا ہے، اس کے میں پیسے بند کر دوں؟ کون ہوگا؟ اس لیے میں نے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک ناکام۔ دوسرا، ٹیکسز نہ دیں۔ سول نافرمانی کی تحریک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بل نہیں جمع کروانے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریمیٹنسز محدود کریں، باہر سے پیسے نہ بھیجیں، اور پھر لوگ ٹیکسز نہیں دیں گے۔ تو جب لوگ ٹیکسز نہیں دیں گے تو پھر بل نہیں جمع کروائیں گے تو ریاست ناکام ہوگی، حکومت ناکام نہیں ہوگی، ریاست ناکام ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت بجلی کی رائلٹی لیتی ہے، یعنی کے پی کے بجلی کی رائلٹی لیتا ہے، ظاہر حکومت ان کی ہے تو وہ لے رہے ہیں گزشتہ 11-12 سال سے۔ تو لوگ بل نہیں جمع کروائیں گے، لوگ ٹیکسز نہیں دیں گے، تو این ایف سی سے پیسے واپس صوبے کو نہیں جائیں گے، تو آپ اپنی صوبے کی حکومت کیسے چلائیں گے؟ آغاز تو یہاں سے کریں نا حضور، کہ ہم صوبائی حکومت کو لات مار کے میں ختم کر رہا ہوں، میں پراپر تحریک میں آ رہا ہوں۔ یہ ڈرامے بازی ہے، 2 نمبری ہے جو عمران خان صاحب جیل کے اندر سے بیٹھ کر رہے ہیں۔ ان کو نہ تحریک کے معنی کا پتہ ہے، نہ ان کو سیاست کے معنی کا پتہ ہے۔ یہ میں ببانگ دہل بات کر رہا ہوں۔ انتشار ضرور وہ پیدا کر سکتے ہیں، ورنہ ایک صوبے میں حکومت ہے اور وہ حکومت بھی برقرار رہے گی، سول نافرمانی تحریک بھی چلے گی۔ اس سے بڑی 2 نمبری قوم کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ بھئی لوگ بجلی کے بل میں مان لیتا ہوں کہ لوگ بجلی کے بل نہیں جمع کروائیں گے، تو تربیلا کو جو رائلٹی جاتی ہے وہ کیسے جائے گی؟ لوگ جو ہے وہ صوبہ ٹیکسز نہیں دیں گے تو صوبہ کیسے چلائیں گے آپ؟ پارکنگ کے پیسے لوگ نہیں دیں گے، سول نافرمانی کی تحریک، جی ایس ٹی نہیں دیں گے لوگ، اب تو صوبے بھی وصولیاں کرتے ہیں، تو کیسے آپ چلائیں گے صوبہ؟ 2 نمبری ہے، دوگلی پالیسی عمران خان صاحب کی۔ بنیادی طور پر وہ 2 مطالبات سے ہٹ گئے ہیں۔ انہوں نے صرف یہ بتانا تھا کہ جی میں نے ہاتھ جڑے دیکھ لو، میری بس ہو گئی۔ میں نے کہا تھا عمران خان سے اب جیل نہیں کاٹی جا رہی، اس لیے وہ فرسٹریشن میں بہت آگے جا رہے ہیں۔ سول نافرمانی کی تحریک کے بعد کہہ رہے ہیں اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ریاست کو ناکام بنانے کا آپ نے اعلان کر دیا، فائنل کال آپ دیکھ چکے، وہ آپ کو گلے پڑ گئی، اس میں اب آپ لاشیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لاشیں آپ کو نہیں مل رہی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے سول نافرمانی کی تحریک، اور اس کا بھی اگلا مرحلہ، کوئی اگلا مرحلہ نہیں ہے۔ نہ سول نافرمانی کی تحریک چل سکتی ہے، مطلب سندھ کے لوگ کیوں نہیں بل دیں گے جی؟ مہنگائی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ پنجاب کے لوگ کیوں نہیں بل دیں گے جی؟ فیکٹری والا، انڈسٹری والا کیسے ٹیکسز نہیں دے گا؟ کیسے سول نافرمانی کی تحریک چلے گی؟ ممکن نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلا عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ، مطلب جیسے کو تیسا ملا ہے بھائی، تو وہاں وہ جو کارکن تاج الدین ہلاک ہوا، جاں بحق ہوا تھا، اس کے گھر گئی ہیں اور ان کو ان کے اپنا لواحقین کو 1 کروڑ کا چیک بھی دیا، تعزیت بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ جی کہا جا رہا ہے کہ میں وہاں بھاگ گئی تھی، میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، میں تکلیف میں تھی، شہیدوں کی تکلیف میں تھی، اور مجھے ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ اب یہ جھوٹ بولنے والی بات وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر، عمران خان کی فیملی پر کہہ رہی ہیں، ان کی بہنوں پر کہہ رہی ہیں۔ اچھا، پھر وہ کہتی ہیں کہ جی میں خان کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک پر رات 12:30 بجے میں اپنی گاڑی میں اکیلی تھی، وہ ڈی چوک زبردستی خالی کروا رہے تھے، میں وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے ہٹنے کا نہیں کہا تھا۔ پھر فراڈ کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ۔ میں نے سب کو کہا تھا کہ میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ میں وہاں اکیلی تھی، مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا۔ بہت سے لوگ گواہ ہیں، جو لوگ روڈ خالی کرا رہے تھے وہ بھی گواہ ہیں۔ جب میں وہاں سے نہیں جا رہی تھی تو سیدھی میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی، باقی قافلہ بعد میں آیا۔ پٹھانوں نے ہمیشہ غیرت مندی کا ثبوت دیا، اور شہداء کے گھر جانا ہے، ورکرز کا یہ بانی کا عمران خان کا یہ پیغام ہے۔ اب اگین یہ کہہ رہی ہے کہ جی میں بھاگی نہیں تھی، بے شک گولیاں چل رہی تھی، آپ تو اعلان کر کے گئی تھی کہ جی آپ وہاں سے نہیں جائیں گی چاہے جان چلی جائے، آخری سانس تک عمران خان کے لیے کھڑی رہوں گی، آپ نے کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا۔ تو آخری سانس جو ہے وہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، عمر دراز کرے آپ کی، لیکن آخری سانس تک کا آپ نے کہا تھا۔ تو آخری سانس آپ کی ڈی چوک پر آپ کے کارکنوں کی تو نکلی، آپ کی کیوں بچی وہاں پہ؟ آپ کیسے نکل گئی؟ بھاگنا اور کس کو کہتے ہیں؟ گولی چلی آپ بھاگ گئی، تو یہ بھاگنا ہی ہوتا ہے۔ اب کہہ رہی میں تو یہ تکلیف میں تھی، میں تو یہ سکتے میں تھی۔ پولیٹیکل ورکرز بیچارے جو ان کی ہر کال کو
انقلاب سمجھ کر اپنی جان دینے کو نکلتے ہیں نا، وہ ذرا ان کی ڈرامے بازیاں دیکھیں کہ جی سول نافرمانی کی تحریک، بھائی حکومت چھوڑو نا پہلے. مطلب میں کوئی تجویز نہیں دے رہا، لیکن میں صرف گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ حکومت چھوڑے بغیر آپ سول نافرمانی کی تحریک کیسے چلا سکتے ہیں؟ سرکاری وسائل سے سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے؟ سرکاری ٹیکسی سے چلنے والی گاڑیوں پر آپ سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے؟ کیسے چلائیں گے؟ عمران خان صاحب سرنڈر کر چکے ہوئے. یہ جو عمران خان صاحب کا کل کا ٹویٹ ہے، اگر عمران خان صاحب کا اپنا ہے تو وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ عمران خان سرنڈر کر چکے ہیں، مطالبات سے پیچھے ہٹ چکے ہوئے، فیس سیونگ مانگ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ